آداب دوستو، آج ہم سرکار کے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بات کریں گے۔ حجہ کا لفظ عربی میں ہے کی زبر اور زیر دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی ایک بار حج کے ہیں۔ اردو میں اسے عام طور پر زبر ہی سے پڑھا جاتا ہے، یعنی حجہ۔ حجۃ الوداع کا مطلب ہے آخری حج۔ اس سے مراد وہ حج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں ادا فرمایا۔ اس کے کم و بیش 2 ماہ بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے یہ آپ کا آخری حج تھا، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا گیا۔ اس کے علاوہ آپ اس آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام کے عظیم الشان اجتماع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعیہ کلمات کہے اور فرمایا، اے لوگو میری بات سن لو، کیونکہ اس سال کے بعد اس جگہ آئندہ میری تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ تو اس خطبے میں اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ملتا ہے۔ اس خطبے کو مسلمانوں کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی کا منشور کہا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دین کے رشتے سے بھائی بھائی قرار دیا، تمام انسانوں کی برابری پر زور دیا، رنگ و نسل کی بجائے تقویٰ کو فضیلت کا معیار بنایا، عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین فرمائی، امن و امان کی خاطر ایک دوسرے کے جان و مال اور عزت و آبرو میں خلل ڈالنے سے منع فرمایا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس سلوک کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ آپ نے ہر شخص کو اپنے اعمال کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ قرض، ضمانت اور جرم کی ذمہ داری انہوں نے لوگوں پر رکھی۔ جنہوں نے قرض لیا، ضمانت دی اور جرم کیا، سوسائٹی کے معاشی استحکام کے لیے آپ نے سود کی لعنت کو ختم کیا اور معاشی انصاف کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اطاعت کا حکم دیا جو قرآن و سنت کی پیروی کرتا ہو۔ آج کل حقوق انسانی کے اس منشور کا بڑا چرچا ہے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1948 میں منظور کیا اور جس پر آج تک پوری طرح عمل نہ ہو سکے گا۔ اس کے مقابلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ انسانی حقوق و حریت کا ایسا عظیم منشور ہے جس پر مسلمانوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، لیکن اس سال 300 مسلمانوں کی جماعت نے حج کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جا سکے۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، لوگوں کو خبر ہوئی، وہ دیوانہ وار آپ کے ساتھ ہو لیے۔ 1 لاکھ صحابہ کے ساتھ آپ نے یہ حج فرمایا۔ عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ جو کچھ فرماتے صحابہ کرام اسے بآواز بلند دہراتے جاتے اور اس طرح آپ کے ارشادات پورے اجتماع تک پہنچے۔ آئیے اب اس خطبے کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لوگو میری بات غور سے سنو۔ میرا خیال ہے کہ شاید اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں اور نہ شاید اس سال کے بعد آئندہ حج کر سکوں۔ لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے بہت سے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم پہچانے جا سکو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے، اور کسی کالے کو کسی گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اور برتری صرف پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے ہے، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور رہے گی۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، قیامت کے روز ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے آؤ اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون، خواہ وہ کسی کے بھی ہوں، سب معاف ہیں۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کا ایک خون جو کہ ربیہ بن الحارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے، اور اپنے محترم عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ ان کا سود سب کا سب معاف اور کل عدم ہے۔ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح تمہارے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت واجب ہے، اور تم سب عنقریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے، جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح تم پر تمہاری عورتیں ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو تمہارے بستر پر نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہ کرتے ہو۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو تمہارے رب نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ کر دو۔ اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ انہیں ایسی ہلکی مار مارو جس سے بدن پر نشان نہ پڑیں، اور اگر وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے باز آ جائیں تو حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمہ ہے۔ خبردار، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ہمیشہ پابند رہو، کیونکہ وہ تمہاری زیر نگرانی ہیں، اور اس حیثیت میں نہیں کہ اپنے معاملات خود چلا سکیں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمات کے ذریعے ان کو اپنے لیے جائز و حلال کیا ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون نازل کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت جائز و نافذ نہیں۔ بچے کا نسب اسی مرد سے ثابت ہوگا جس کی وہ بیوی ہے۔ جس نے بدکاری کی، اس کے لیے سزا ہے۔ بچہ اس کا نہیں کہلائے گا، اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، یا کسی غلام نے اپنے کو کسی دوسرے مالک کی طرف منسوب کیا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ قرض ادا کیا جائے گا، عید واپس کی جائے گی، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ کسی شخص کے لیے کسی بھائی کی کوئی چیز لینا جائز نہیں، البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ دے۔ بس تم لوگ اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ لوگوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمہارے غلام تمہارے غلام ہیں، تم خود جو کچھ کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو وہی انہیں بھی پہناؤ۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ امانت والے کو ٹھیک طریقے سے لوٹا دے۔ اگر کوئی نکٹا اور سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دے، اور وہ کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے، تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تمہارے بعد اب کوئی نئی امت نہیں۔ میں تم میں ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ نعمت اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ لوگوں، مذہب میں مبالغہ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی بہت سی قومیں مذہب میں مبالغہ اور غلو کے سبب برباد ہو گئیں۔ اے لوگو، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ اس سرزمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن
عبادات کے سوا دوسرے معاملات میں اپنے پست افعال کے ذریعے اس کی فرما برداری کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا۔ پس تم اپنے دین کو اس سے بچا کر رکھنا۔ خبردار، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرو، اپنے عمرہ کے حکم کی پیروی کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، نسیء کفر کی زیادتی کا سبب ہے، اس کے ذریعے کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک سال حرام مہینوں کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال انہی کو حرام قرار دے لیتے تھے تاکہ اس طرح حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں۔ لیکن اب زمانہ اپنی اس ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی الحجہ، محرم اور ایک ماہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں تو میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ تم لوگوں سے میرے متعلق بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ حاضرین نے ایک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت کو پوری طرح ادا کر دیا، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور نصیحت کر دی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہیو، اے اللہ تو گواہ رہیو، اے اللہ تو گواہ رہیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کر فرماتے، اے اللہ تو گواہ رہیو، اے اللہ تو گواہ رہیو۔